پاکستان افیئرز آئیڈیالوجی آف پاکستان. تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آئیڈیالوجی مینس آئیڈیا. پاکستان کا آئیڈیا کیسے دیا گیا؟ تو اس آئیڈیالوجی آف پاکستان سے ہی بیس پہ ہی پاکستان بنا ہے، کیونکہ مسلمان جو انڈیا میں رہتے تھے ان کے کلچر، ان کی تہذیب کیا تھی، وہ ہندوؤں سے الگ تھی. تو اسی بیس پہ آئیڈیا دیا گیا پاکستان کا. قائد اعظم اور علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ کسی بھی لحاظ سے آپ دیکھیں کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، تو اسی بیس پہ ان کو ایک الگ ملک ہونا چاہیے. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ انہوں نے آئی ہیو سی اے ڈریم، میں نے خواب دیکھا ہے کہ نارتھ ویسٹ انڈیا میں مسلمانوں کا ایک الگ ملک ہے، تو ایک الگ ملک ہونا چاہیے. کمپوننٹس آف آئیڈیالوجی کے کمپوننٹس کتنے ہیں؟ 4. ٹو نیشن تھیوری، اسلامک کمپلیٹ کوڈ آف لائف، سپریٹ ہوم لینڈ، پروٹیکشن آف مسلم رائٹ. ٹو نیشن تھیوری جیسے پہلے بتایا ہے کہ آئیڈیا اسی دیر سے دیکھا کہ ہندوستان میں 2 قومیں رہتی تھیں، ایک مسلمان اور ایک ہندو. ان کے کلچر الگ تھا، ان کی رہائش کا طریقہ کار الگ تھا، ان کی ڈریسنگ الگ تھی، ان کی زبان الگ تھی. تو اسی بیس پہ کیا تھا جی آئیڈیا دیا گیا پاکستان کا ٹو نیشن تھیوری کی بیس پہ. اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف، تو اگر مسلمان الگ ملک بن جاتا ہے تو وہاں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہوگی، تمام قانون اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی ہوں گے، ان پر عمل درآمد ہوگا، کسی کا حق نہیں کھایا جائے گا. تو اس میں اسلام مکمل طور پر نافذ ہونا تھا. سپریٹ ہوم لینڈ، ایک الگ ملک مل جانا تھا جہاں پہ ہر کوئی آزادی سے رہتا، نہ کسی کا ڈر، نہ کوئی عبادت میں کوئی خلل، تو ہر کوئی اپنی مرضی سے وہاں رہ سکتا تھا مسلمانوں کا. پروٹیکشن آف مسلم رائٹس، اس میں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا. مطلب کیا، مسلمان جب عبادت کرتے تھے ہندوستان میں تو لوگ انہیں تنگ کرتے تھے، ہندو انہیں تنگ کرتے تھے، بار بار تکلیفیں دیتے تھے. تو وہ جب الگ ملک ہو جائے گا تو ان کے رائٹس کا بھی وہ کیا ہو جائے گا؟ پروٹیکشن ہو جائے گی. ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ آف آئیڈیالوجی، سر سید احمد خان 1817 سے 1898 تک انہوں نے کیا کیا جی؟ مسلمانوں کو کہا کہ آپ پولیٹیشین میں حصہ لیں، تعلیم حاصل کریں تاکہ مسلمانوں کا ایک الگ گروپ بن جائے. تو اس بیس کہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ سر سید احمد خان سے. علامہ اقبال 1877 سے 1938. علامہ اقبال نے 1930 میں خود الہ آباد میں کہا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے. چودھری رحمت علی، آپ ان کا نام بہت کم ہی سنا ہوگا کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ ایک بہت اچھا کارنامہ انجام دیا تھا. انہوں نے الگ ملک کا نام پاکستان رکھا تھا. محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح جو ہمارے عظیم لیڈر ہیں اور پاکستان کے بانی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ اس علامہ اقبال کے خواب کو حقیقت میں تبدیل کیا اور پاکستان کو ایک الگ ملک کی طور پر پیش کیا. سگنیفیکنس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان، کریشن آف پاکستان، اس کے فائدے کیا ہوئے جی؟ کریشن پاکستان الگ ملک بن گیا. یونٹی آف مسلم، جب پاکستان الگ ملک بن رہا تھا تو کیا ہوا جی؟ مسلمان جو ہے وہ اتحاد میں آ گیا اور انہوں نے زبردست مخالفت کی اور ایک الگ ملک حاصل کیا. پاکستان کانسٹیٹیوشن، اس کے پاکستان بننے کے بعد 1949 میں پاکستان کے قانون ہی الگ قانون بنایا گیا کہ جس میں مسلمانوں کے لیے آزادی تھی، حکمیت اللہ تعالیٰ کی تھی، اور بھی بہت سے. نیشنل آئیڈینٹی، مسلمانوں کو ایک الگ ملک مل گیا جس کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا. باقی مسلم ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات قائم ہو گئے. کریٹیکل انالیسس، جس کی کیا اسٹرینتھن ہو گئی، مضبوط ہو گیا. اور چیلنج بھی اس کو پیش آئے. چیلنج کیا آیا کہ جب مسلمان الگ ہو رہے تھے ہندوستان سے تو پولیٹیشین جو تھے مسلمانوں کے وہ ڈر گئے تھے کہ کہیں پاکستان اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکا تو ہمیں پھر سے ہندوؤں کا غلام ہونا پڑے گا، ان میں مکس ہونا پڑے گا، پھر وہ ہم پہ ظلم کریں گے. تو اس ڈر سے کچھ لوگ جو ہے وہ شامل پاکستان کے حق میں نہیں تھے. تو یہ چیلنجز تھے، لیکن البتہ کنکلوژن اس میں یہ نکلی ہے کہ پاکستان الگ ملک بن گیا. کس بیس پہ؟ آئیڈیالوجی آف پاکستان پہ، 2 قومی نظریے کی بیس پہ پاکستان کا الگ ملک بن گیا. دیٹ از انف. فالو فار مور انفارمیشنز. تھینک یو.